اس نشست میں جمعۃ المبارک کے اس موقع پر جو میری گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے وہ ہے صحابہ کے عقائد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، پہلا سپارہ دوسرا رکوع آیت نمبر ہے 6۔ منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے ان آیات میں۔ تو ان کے عیب اور ان کا جو طریقہ اور نظریہ تھا اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ منافقین بظاہر وہ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، داڑیاں بھی رکھی ہوئی تھیں، امامیں بھی پہنتے تھے۔ اچھا پھر نمازیں، ایک تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک وہ نمازیں پڑھتے تھے سرکار کے پیچھے۔ کتنی یوں کہہ لیں کہ بظاہر ایک دماغ بندے کا فیل ہو جاتا ہے کہ یار سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مردود قرار دیا ہے۔ نمازیں پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، سب کچھ مسلمانوں والے کام کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ارشاد فرمایا، ان کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان کو کہا جائے ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسے جیسے ایمان لائے اور لوگ۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں الناس، یعنی اور لوگوں کی طرح ایمان لاؤ۔ تو فرماتے ہیں اور لوگ کون ہیں جن کی طرح ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ یعنی کن لوگوں کی طرح ایمان لاؤ؟ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ جیسے یہ صدیق اکبر ایمان لائے ہیں، جیسے یہ فاروق اعظم ایمان لائے ہیں، جیسے یہ عثمان غنی ایمان لائے ہیں، جیسے مولا علی ایمان لائے ہیں، ایسے ایمان لاؤ۔ اچھا اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگ اس بات کو سمجھ لیتے، مان لیتے اور ان صحابہ جیسا ایمان لا کے تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتے، لیکن ان کے دلوں میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بغض تھا، نفرت تھی۔ ہے ایمان، اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے دلوں میں بغض تھا، سرکار کے حوالے سے بھی بغض ہی تھا دل میں۔ تو جب ان کو کہا گیا ان کی طرح ایمان لاؤ، آگے انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، یہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں۔ وہ منافق کہنے لگے کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ صحابہ کے حوالے سے کیا کہنے لگے؟ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے صحابہ کرام کو معاذ اللہ بے وقوف کہا، اب صحابہ کرام ظاہرہ معمولی ہستیاں تو نہیں تھی نا، تو اس پر اللہ عز و جل نے ان کا رد کیا، انہیں جواب دیا۔ فرمایا تم میرے محبوب کے صحابہ کے حوالے سے زبان درازی کرتے ہو، میرے صحابہ کو بے وقوف کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا انہم هم السفہاء، فرمایا سنو خبردار، یہی لوگ بے وقوف ہیں، یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون،
فرمایا کہ یہ بے وقوف ہیں، یہ خود بے وقوف ہیں، جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں یہ خود بے وقوف ہیں، ہاں انہیں عقل نہیں ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ خود بے وقوف ہیں اور صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ تو احباب ذی وقار، یہاں جو بات سمجھنے والی ہے، یہاں بات جو توجہ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں گروہ، منافقین کا گروہ وہ بھی ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ایمان والا کہہ رہے ہیں، اور ادھر صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ بھی ایمان والے ہیں۔ ایک گروہ کا ایمان اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے ان کا ایمان رد کر دیا، مردود قرار دے دیا، اور ایک گروہ جو دوسرا گروہ ہے اس کا ایمان نہ صرف مقبول فرمایا بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے معیار بنا دیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بنا دیا، معیار بنا دیا کہ اگر تم نے ایمان لانا ہے تو ان جیسا ایمان لانا ہے، اگر تم نے ایمان لانا ہے تو ان جیسا ایمان لانا ہے۔ بلکہ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا کہ اگر قیامت تک آنے والے لوگ اگر وہ اس طرح ایمان لائیں گے جس طرح اے میرے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو، جس طرح تم ایمان لائے ہو، تو اگر وہ ایسے ایمان لائیں گے فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا وہ ہدایت پا جائیں گے، وہ ہدایت پا جائیں گے، اگر وہ ایسا ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو تو فرمایا وہ ہدایت پا جائیں گے۔ پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایمان وہ ہے جو ایک مثال ہے، جو ایک ہمارے لیے یوں کہہ رہے کہ معیار ہے کہ ایسا ایمان لانا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا، صحابہ کا ایمان کیسا تھا کہ جس کو ایک مثال کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے، جس کو ایک جناب معیار کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے، ان کا ایمان ہے کیسا تھا۔ سب سے پہلے ایک خوبی جو ہے صحابہ کے ایمان کی یہ خوبی تھی کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول پر کامل یقین تھا، اللہ اور اس کے رسول پر کامل یقین تھا، اللہ پر تو یقین تھا ہی تھا، اللہ کے رسول پر بھی کامل یقین تھا۔ کیسا یقین تھا؟ آپ غزوہ بدر میں آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے 313 اور کافر 1000۔ سرکار نے مشورہ کیا کیا میرے صحابہ کیا خیال ہے، جانا ہے؟ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جناب آگے تعداد بہت زیادہ ہے، یا رسول اللہ یہ آپ ہم سے کیا مشورہ کر رہے ہیں، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، میدان بدر میں جانا یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، آپ تو ہمیں سمندر میں گھوڑے ڈالنے کے لیے حکم دے تو ہم سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے۔ کیسا یقین تھا ان کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد گرامی میدان جنگ میں شہید ہو گئے، ان پر قرض تھا کافی زیادہ قرض تھا، تو جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے قرض کا مطالبہ کرنے کے لیے، قرض لینے کے لیے کہ آپ کے والد نے ہمارا قرض دینا تھا تو وہ ہمیں دے دیں قرض۔ اب ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا، صرف کھجوروں کا ایک باغ تھا، تو وہ بھی تھوڑی سی کھجوریں تھیں۔ اب جب ان پہ یہ مصیبت آئی، اب یہ مشکل بنی، توجہ رکھنا صحابہ کا ایمان کیسا تھا، کیا بتا رہا ہوں، صحابہ کا ایمان کیسا تھا، صحابہ کا ایمان کیسا تھا۔ جب مشکل بنی،
बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। जब मुश्किल बनी तो बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। अब ये सहाबा का अकीदा और नज़रिया है, सहाबा का ये ईमान है, ये अंदाज़ है कि जब कभी कोई मुश्किल बनती तो सरकार की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। लोग कहते हैं क्या ज़रूरत है तुम्हें किसी के कहाँ जाने की, जी नबियों वलियों की बारगाहों में जाने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट अल्लाह के पास जाओ, अल्लाह से मांगो। हम कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह ही सब कुछ देखता है, अल्लाह ही सब कुछ देता है, लेकिन अल्लाह अपने बंदों के वसीले से जल्दी सुन लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सहाबा का नज़रिया देखें, मुश्किल बनी तो क्या सरकार की बारगाह में आ गए। अर्ज़ के या रसूलल्लाह कर्ज़ बहुत ज़्यादा है, कर्ज़दार कर्ज़ का मुतालबा कर रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, खजूरों का बाग है और उसमें खजूरें तैयार हो चुकी हैं, फल तैयार हो गया है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ जाबिर जाओ खजूरें तोड़ो, ढेर लगाओ, जब ढेर लगा चुको खजूरें सारी तोड़ लो तो फिर मुझे बुला लेना। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाग में पहुँचे, खजूरें तोड़ी, ढेर लगाया तो सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए। या रसूलल्लाह खजूरें तोड़ ली हैं मैंने, ढेर लगा दिया है खजूरों का। अब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खजूरों के बाग में आए ढेर पर, तो हदीस पाक के अल्फाज हैं फदआ बिल बरकाती, फदआ बिल बरकाती, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ फरमाई। सुभान अल्लाह। ढेर पर सरकार ने बरकत की दुआ फरमाई। ये बुखारी शरीफ के हदीस से बाकरस कर रहा हूँ। लोग बड़ा बुखारी बुखारी करते हैं, लेकिन सही तरह बुखारी पढ़ते नहीं हैं, ना ही सही मानते हैं बुखारी। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ फरमाई, फदआ बिल बरकाती, बरकत की दुआ फरमाई। फरमाया क्या है, जाबिर अब तुम कर्ज लेने वालों को ये खजूरें कर्ज के बदले में देते जाओ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बज़ाहिर खजूरें तो बड़ी थोड़ी सी और कर्ज लेने वाले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जब सरकार ने बरकत की दुआ फरमा दी तो ऐसा करम हुआ, ऐसा करम हुआ कि सारे कर्ज लेने वाले निपट गए, सबका कर्ज अदा हो गया, खजूरें फिर भी बच गई, सुभान अल्लाह। खजूरें फिर भी बच गई। कहते मैं मगरिब का टाइम था, मैं मस्जिद नबवी में हाजिर हुआ, सरकार के पीछे नमाज पढ़ी और मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत फ़ारूक आज़म इनको अर्ज़ किया, इनको बताया मैंने कि आज मेरा परेशानी हल हो गई, सरकार ने करम फरमाया, मेरी परेशानी हल हो गई है कि कर्ज़ बहुत ज़्यादा था, खजूरें थोड़ी थी, सरकार ने बरकत की दुआ फरमाई तो मसला हल हो गया। अच्छा, बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, बुखारी शरीफ में है हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और हज़रत फ़ारूक आज़म इन्होंने क्या फरमाया, तवज्जो है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाते हैं कि जाबिर जब सरकार तेरे साथ चले थे ना, जब सरकार तेरे साथ चले थे, हमें उसी वक्त यकीन हो गया था कि आज जाबिर का मसला हल हो जाएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जाबिर का मसला हल हो जाएगा, आज जाबिर का मसला हल हो जाएगा। अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये है सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का अकीदा और नज़रिया, ये है सहाबा के अकायद, उनका ईमान, उनका यकीन, उनका अंदाज़। अब बेशुमार रिवायात में एक जंग के मौका पर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अतीक रज़ियल्लाहु ताला, ये भी बुखारी शरीफ के हदीस से बात है, उनकी पिंडली टूट गई, जंग में पिंडली टूट गई तो वो सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिंडली को जोड़ दिया। अच्छा, किसी सहाबी की आंख निकल गई, वो सरकार की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। अब सोचने की बात है कि अकीदा और नज़रिया देखें ना कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हर मुश्किल का हल मौजूद है। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा ना, मुश्किल जो सर पे आ पड़ी तेरे ही नाम से टली, मुश्किल जो सर पे आ
مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ سبحان اللہ، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ اور نظریہ۔ اسی طرح علم غیب کے حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا عقیدہ اور نظریہ تھا؟ قرآن پاک میں 28واں پارہ ہے، سورۃ المنافقون ہے، اس میں ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ منافقین کے حوالے سے ہے کہ جب آپ انہیں پوچھیں گے نا، جب آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے ہم تو کھیل کود کر رہے تھے۔ کس حوالے سے پوچھیں گے؟ اس آیت کی تفسیر میں ہے، تفسیر تبری، یوں کہہ لیں کہ سب سے زبردست تفسیر ہے، بہت مستند تفسیر ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر تبری میں یہ واقعہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر، ایک صحابی کی اونٹنی گم ہو گئی، ایک صحابی کی اونٹنی گم ہو گئی۔ تو وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اونٹنی نہیں مل رہی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں جگہ پہ جاؤ، فلاں جگہ پہ، فلاں پہاڑ کی اوٹ میں، فلاں پہاڑی میں جاؤ، وہاں تمہاری اونٹنی ہوگی، وہاں سے جا کے لے آؤ۔ اب جب منافقین ہی نے یہ دیکھا تو جناب انہوں نے اعتراض شروع کر دیا، انہوں نے تنقیص اور یوں کہہ لیں کہ اپنی خباثت کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ کیا کہتے؟ دیکھو جی، محمد کہہ رہے ہیں کہ جاؤ فلاں جگہ سے اونٹنی جا کے لے آؤ، محمد کو کیسے پتہ چل گیا کہ اونٹنی وہاں ہے؟ ان کو کوئی غیب کا علم آ گیا ہے کہ اونٹنی وہاں ہے؟ سرکار کے علم شریف پر اعتراض کرنے لگے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، فرمایا کہ تم میرے علم کے حوالے سے اعتراض کر رہے ہو، میرے علم کے حوالے سے تم اعتراض کر رہے ہو۔ تو اس وقت انہوں نے یہ بات کہی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ حبیب آپ انہیں پوچھیں گے نا جو انہوں نے بات کہی ہے، تو وہ کہیں گے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو کھیل کود کر رہے تھے۔ یہاں سے جو بات سمجھنے کو ملی، سیکھنے کو ملی، وہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم شریف پر اعتراض کرنا یہ تو کافر و منافقوں کا طریقہ ہے۔ سرکار کے علم پر اعتراض کرنا کس کا طریقہ ہے؟ منافقوں کا طریقہ ہے یہ۔ اور صحابہ کا کیا نظریہ اور عقیدہ تھا؟ یہ بھی بخاری شریف کے حدیث پاک ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ گر ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخلوق کی ابتدا سے لے کے، توجہ ہے، مخلوق کی ابتدا سے لے کے قیامت تک فرمایا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ ہو چکا تھا، جو ہونے والا تھا، سرکار نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ نہیں یار، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ بخاری شریف کے حدیث پاک عرض کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں نا کہ لوگ بخاری کا نام لیتے ہیں صرف، تو جو پڑھنے کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے، صرف اپنے خیال میں جو اپنے مطلب کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بیان کر دی، لیکن جو سرکار کی شانیں ہیں وہ یہودیوں کی طرح، منافقوں کی طرح چھپاتے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم کیا فرما رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ گر ہوئے، مخلوق کی ابتدا سے لے کے قیامت تک جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا تھا، سرکار نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ فرمایا جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ یہ حضرت فاروق اعظم فرما رہے ہیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا جو ہو
دیا آپ نے؟ خدا کی عطا سے اللہ نے دیا ہے نا۔ اچھا یہاں لوگ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں ایک غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جی تم کہتے جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے سارا سرکار جانتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تم نے سرکار کے علم کو اللہ کے ساتھ ملا دیا، معاذ اللہ۔ تو اس غلط فہمی کا جواب سن لیں۔ میرے امام، عاشقوں کے امام، عاشقوں کے سپہ سالار حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا علم 7 سمندر ہو، اللہ تعالیٰ کا علم 7 سمندر ہو، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمیت تمام مخلوق کا علم ان 7 سمندروں میں سے ایک قطرہ ہے۔ کیا توجہ ہے؟ ان 7 سمندروں میں سے مخلوق کا علم کیا ہے؟ ایک قطرہ۔ آپ بتائیں جب ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کا علم اگر 7 سمندر ہو تو مخلوق کا علم ایک قطرہ ہے، اس میں سارے انبیاء بھی شامل ہیں، سرکار بھی شامل ہیں، آپ بتائیں کیا ہم سرکار کا علم اللہ کے برابر مانتے ہیں؟ بتائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بھئی اللہ کا علم لامحدود ہے، یعنی اس کی کوئی حد، کوئی باؤنڈری، کوئی کنارہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے علم کی کوئی حد ہے ہی نہیں، وہ بے حد و بے حساب ہے، اور مخلوق کا علم ایک حد ہے، ایک باؤنڈری ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم جو بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کی ایک حد ہے، اور اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ بتائیں ان کی یہ جو بات ہے یہ درست ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے، لوگوں کا اعتراض کرنا کہ تم سرکار کے علم کو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہو، تو یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ غلط ہے نا، پروپیگنڈا ہے، ایک غلط بیانی ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں صحابہ کا عقیدہ اور نظریہ۔ حضرت بلال بن حارث مزنی صحابی رسول ہیں، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ ہے۔ صحابہ کا نظریہ دیکھیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں یا معاذ اللہ مردہ ہے، ختم ہو گئی۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ قحط کا زمانہ تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی۔ کیا؟ بارشیں نہیں ہو رہی تھی، تو یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب بارش برسانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ تو صحابی رسول ہیں جو آج لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے، کیوں تم کہیں جاتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو صحابی رسول تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے یا اللہ بارش برسا دے۔ صحابی رسول ہیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، کرم فرمائیں، دعا فرمائیں بارش ہو جائے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی خواب میں آئے، فرمایا کہ بلال بن حارث مزنی جاؤ فاروق اعظم کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ بارش ہو جائے گی۔ کیا؟ بارش ہو جائے گی۔ تو جناب بارش ہو گئی۔ اچھا، اس روایت سے پتہ یہ چلا، ایک تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا نظریہ کیا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیات ہیں اپنی قبر انور میں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیات ہیں۔ اگر حیات نہ سمجھتے تو قبر انور پر کیا لینے آتی؟ نہ آتی، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو عقیدہ و نظریہ یہ تھا کہ سرکار حیات ہیں، اور دوسرا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرما دیں گے تو کام بن جائے گا، سرکار دعا فرما دیں گے تو کام بن جائے گا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ 5واں سپارہ ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں
महबूब की बारगाह में आ जाएं। फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, फरमाया अल्लाह से मुआफ़ी मांगे और मेरा महबूब उनकी शफाअत करे, मेरे रसूल उनकी शफाअत करें, उनकी सिफारिश करें। फिर क्या होगा? लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। यानी जब मेरे महबूब की बारगाह में आ जाएंगे, मेरा रसूल उनकी शफाअत करेगा, तो रब ताला फरमा रहा है मैं मुआफ़ कर दूँ। ये कुरान पाक में एक जगह। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन को ये हुक्म दिया, मुनाफिकीन को हुक्म दिया, उनके हवाले से बयान फरमाया व इज़ा क़ील लहुम तालौ, फरमाया जब मुनाफिकों को कहा जाए आओ, जब मुनाफिकों को कहा जाए आओ, कहाँ आओ? रसूल की बारगाह में आ जाओ। यस्तगफिर लकुम रसूलुल्लाह, ये कुरान पाक पढ़ रहा हूँ, 28वां पारा सूरतुल मुनाफिकून। फरमाया जब मुनाफिकों को कहा जाए कि आ जाओ, रसूलुल्लाह की बारगाह में आ जाओ, ताकि रसूल तुम्हारे लिए मगफिरत और बख्शिश की दुआ कर दें। चाहिए तो ये था कि वो मुनाफिक आ जाते, सरकार की बारगाह में आ जाते, लेकिन जो मुनाफिकीन का ज़हन था कि क्या लेने जाना सरकार की बारगाह में, वही नज़रिया और अकीदा आज भी कुछ लोगों का है। जैसे अभी मैंने बताया कि मुनाफिकीन नमाज़ें पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, कलमा पढ़ते थे, अपने आप को मुसलमान कहते थे, समझते थे, लेकिन अल्लाह ने उनका ईमान मरदूद करार दे दिया। आज भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कलमा पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है ना, हमसे ज़्यादा पढ़ते हैं। तो लेकिन अकीदा और नज़रिया क्या है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाना आज भी उनके नज़दीक कुफ्र और शिरक है। सरकार की बारगाह में जाना आज भी, सरकार के मज़ार में सरकार की बारगाह में जाना उनके नज़दीक कुफ्र है, शिरक है। आपने देखा होगा जो मदीने शरीफ गए हैं तो उनको अंदाज़ा होगा कि जनाब आप सरकार की बारगाह में रोज़े के सामने यूँ हाथ बांधे खड़े हो जाएं, नहीं खड़ा होने देंगे, धक्के मारेंगे, ठीक है ना। उनके नज़दीक नाजायज़ है, बल्कि उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि सरकार के रोज़े की नीयत करके जाना ये कुफ्र है, शिरक है। अब बताएं फिर ईमान किसे कहते हैं? हमारा दूसरे लोगों से इख्तिलाफ जो है सिर्फ कोई ख़त्म दरूद का इख्तिलाफ नहीं है। बाज़ हमारे लोग समझते हैं कि बस ख़त्म दरूद का इख्तिलाफ है, हम ख़त्म दिलाते हैं, वो ख़त्म नहीं दिलाते, हम दरूद पाक पढ़ते हैं, सलातो सलाम अलैहि या रसूलल्लाह, वो नहीं पढ़ते। नहीं भाई नहीं, बड़े अंदरूनी मामलात जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं, उनके अकायद और नज़रियात जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, बड़े गुस्ताखाना अकायद और नज़रियात हैं। तो ये इख्तिलाफ है हमारा दूसरों के साथ, लोगों के साथ, ठीक है ना। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? व इज़ा क़ील लहुम तालौ यस्तगफिर लकुम रसूलुल्लाह, फरमाया जब उन्हें कहा जाओ आओ, रसूलुल्लाह की बारगाह में आ जाओ, ताकि वो तुम्हारे लिए मगफिरत तलब करें, तो वो क्या करते हैं? लव्वौ रुऊसहुम, तुम देखोगे वो गर्दनें मोड़ते हैं, गर्दनें घुमाते हैं, सर घुमाते हैं, ये नहीं आते। तो पता चला कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने का तो खुदा हुक्म दे रहा है, सरकार की बारगाह में आने का तो खुद रब हुक्म दे रहा है। तो जो आज भी माज़अल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने को कुफ्र और शिरक कहते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि उनका अक़ीदा और नज़रिया ठीक नहीं है, उनका अक़ीदा और नज़रिया दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ऐसे लोगों की बातों से बचना चाहिए, उनके पास उठने बैठने से बचना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ईमान भी बर्बाद हो जाए। तो जैसा कि हमारे लोग बाज़ बड़े सादा लोग बेचारे, वो भी कुरान पढ़ते हैं, वो भी हदीस पढ़ते हैं, वो भी नमाज़ें पढ़ते हैं। तो अभी जो मेरा आज मौजू था सहाबा के अकायद, तो मुनाफिक भी सब कुछ करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनका ईमान मरदूद करार दे दिया। और सहाबा का ईमान फरमाया कि ये मकबूल और मेयार है, ये मिसाल है, इन जैसा ईमान लाना है। क्या करना है? इन जैसा ईमान लाना है। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान जैसा ईमान लाने की तौफीक अता फरमाए, और मसलके हक़ अहले सुन्नत व जमात पे कायम और दायम रहते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। इसी अक़ीदे और मसलक पर जनाब ईमान के साथ हमें मौत नसीब फरमाए। आमीन।
آمین ہمارے